اب یہ منزل ہے عزیزو امام حسین یہ ساری وصیتیں کر رہے تھے زینب بیویوں کو مدینے تک پہنچا میرا سجاد تمہارے حوالے زینب نانا کا دین تمہارے حوالے زینب سکینہ کا خیال رکھنا زینب فضا کا خیال رکھنا خبردار زینب بددعا نہ کرنا میرا امتحان تمہارے حوالے ایک ایک وصیت کی اور اس کے بعد عزیزو جو آنے لگے جملے حسین خیام سے باہر آؤ یا کسی کو بھیجو کوئی بچا نہیں آؤ ہم تمہیں قتل کر لے نماز عصر پڑھیں گے بس جیسے یہ کہا تو جناب زینب نے اس وقت کہا عزیزو جب آوازیں آ رہی تھیں حسین ڈر کر کے خیمے میں بیٹھ گئے تو جناب زینب نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے اپنے ماں جائے کو دی اور دے کر کے کہا بھیا یہ آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں اے بھیا ان سے کہہ دو ہم مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں اب جو تلوار دی حسین مقتل میں آنے کے بعد امام حسین نے بے ساختہ رکابوں پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے ہو کر کے پوچھا ہے فوج اشقیاء تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے آواز آئی بغضن لے ابھی ہم باپ کے بغض میں قتل کریں گے پر جیسے یہ کہا تو امام حسین نے کہا اب تم کافر ہو گئے اور یہ کہہ کر کے حسین نے حملہ شروع کیا تلوار پر تلوار چلا رہے تھے لڑتے جاتے تھے فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی کونیوں سے لہو ٹپک رہا تھا میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا عزیزو اب جو لہو ٹپک رہا تھا روایت کہتی ہے حسین عزیزو کبھی علی اکبر کے لاشے پر کبھی عباس کے لاشے پر کبھی آواز دیتے اے میرے چاہنے والوں کہاں ہو فوجیں سمٹتی تھی حسین پھر حملہ ہوتے تھے عزیزو آخر میں حاتم غیبی کی صدا آئی اے نفس مطمئنہ تلاقہ اپنے رب کی طرف تیرا رب تو سے راضی ہے تو جیسے یہ سنا تو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور رکھ کر کے عزیزو حسین گھوڑے پر سیدھے بیٹھ گئے اب جو حسین کی تلوار نیام میں گئی تو بھاگی فوجیں سمٹ گئیں اب کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا حسین کسی کے وار کا دفاع نہیں کر رہے تھے جو خالی ہاتھ تھے وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے حسین پر پتھر مار رہے تھے حسین زین سے زمین کی طرف چل رہے تھے عزیزو یہ منظر عجیب منظر تھا اے میر علی صلی اللہ مقامہ نے منظر کشی کی ہے 1900 سال تنے پاش پاش پار زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر عزیزو ایسے عالم میں حسین زین سے جب زمین پر آئے تو امام حسین کے چاروں طرف آ کر کے فوج یزید کے گھوڑے کھڑے ہو گئے شمر ملعون آگے بڑھا ان خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے آ کر کے امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا میں بالکل منوان روایت پڑھوں گا مقتل کی عزیزو سینے پر سوار ہونا تھا جیسے حسین کے سینے اکبر پر پیر رکھا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے مقتل کی روایت ہے اب جو ہے گھاٹا باندھے ہوئے تھا حسین کے سینے پر یہ شم سوار تھا تو امام حسین نے جملہ کہا اے شخص تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میں شمر دلجوشن ہوں کہا ذرا اپنا گھاٹا ہٹا یا کپڑا ہٹا اب جو اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ مبروس تھا حسین نے جیسے اس کے سینے عورتوں پر مبروسی کے نشان دیکھے تو بساطہ کا صدقتا یا رسول اللہ میرے بابا نانا نے صحیح کہا ہے حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا یہ پتا کیا حسین جانتے نہیں تھے لیکن زمانے کو بتانے کے لیے حسین نے جملہ کہا شمر سے شمر وقت کون سا ہوا ہے شمر یہ وقت کون سا ہوا ہے تو شم نے اٹھا کر چچیرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا عصر کا وقت ہوا ہے پر جیسے کہ عصر کا وقت تو حسین نے شم کو ایک کھڑکی دی سینے سے ہٹ اور شم ایک دم ہٹا حسین فوراً پلٹ گئے اور اپنا سر سجدہ معبودی میں رکھ دیا منوان لفظ ہے اب جو رکھا تو شم فوراً پشت پر سوار ہو گیا اب جو پشت پر سوار ہوا تو شم نے خنجر چلانا چاہا خنجر چلانا ہی شم نے فوراً ایک ضرب ماری
زمین کربلا ہل رہی تھی. جناب زینب خیمے سے چلنے چلنیاں پر آئی اور آ کر کے آواز دی بسر اسرار تو کہا ہوا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اب جو زر لگائی تو حسین نے آواز دی اللہ اکبر. پھر زبان زر لگائی کہا یا رسول اللہ. پھر زر لگائی اللہ ملت رسول اللہ. پھر زر لگائی آواز دی اللہ. اب جو زر لگائی تو مقتل میں ہے. حسین نے اپنی مٹھیاں زمین کربلا میں کرا دی. آواز دی عباس اے عباس. سکینہ خیمے سے نکل آئی. اے چچا میرا بابا مارا جا رہا ہے. زمین